إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 24 دسمبر 2021 کو یہاں جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جنت کا راستہ. اللہ کے بندو، یہ جو عنوان ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھیے. جو دلائل سمجھانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی، اور یہ دلائل یاد رکھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے. یاد رکھیے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلم والدین کو پیدا ہو گئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور پھر ان کے بڑوں نے جیسے بھی سیکھی نماز وہ پڑھ رہے تھے تو بچے بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ نماز سیکھے اور ویسے ہی پڑھ رہے ہیں.
بڑوں کو بچوں نے دیکھے روزہ رکھتے ہوئے کبھی چھوڑتے ہوئے تو بچے بھی ویسے ہی روزہ کبھی رکھتے بھی ہیں کبھی چھوڑتے بھی، لیکن وہ لوگ دین کو جس انداز میں سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھے۔ تو یہاں پر میں جو آپ کے سامنے جو دلائل سناؤں گا وہ دلائل کو بہت غور سے سنو اور سمجھو اور سمجھانے کی کوشش کرو آگے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136 بہت غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے کہا ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ اب آگے اللہ کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ غور سے سنیے، کس سے مخاطب ہے اللہ؟ یا ایھا الناس نہیں کہا اللہ نے، یہاں کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کہتا ہے پھر آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ کیسی بات ہے کہ ایمان والے ہیں پہلے سے، پھر ان کو بولا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ غور کریے، اور جو کتاب اس نے آخری نبی پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے ہیں ان پر اللہ نے جو کچھ کتابیں صحیفے نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان لانا ہے، اگرچہ کہ وہ کتابیں اس کی اصلی شکل میں باقی نہیں ہیں دنیا میں، وہ کتابوں کو تبدیل کیے ہیں نبیوں کے گزر جانے کے بعد، ان کے فالوورز پھر ان کے فالوورز پھر ان کے فالوورز، اور گمراہ لوگوں نے بہت ساری خرافات اپنے طرف سے داخل کر کے بولے کہ یہ بھی اللہ کے طرف سے ہی ہے، ایسا بولے ہیں۔ مثال کے طور پہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ جو کتابیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل کیا تھا، اور بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ جو صحیفہ اللہ نے نازل کیا تھا وہ ان کی اصلی شکل میں آج نہیں ہے، لیکن ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ کتابیں نازل ہوئی تھی، تو ایمان رکھنا ہے کہ جی ہاں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تھے وہ نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور وہ نبیوں رسولوں پر نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ سبق ملا سورہ 4 آیت 136 سے۔ اب یہاں رک کر غور کریے، اللہ مخاطب ہے کس سے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کہتا ہے آگے آمنو، پھر ایمان لاؤ۔ پہلے سے ایمان والے ہیں ان کو مخاطب ہے، کیا مخاطب ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ۔ کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہ قرآن پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی یہ کتاب، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل کیا تھا اللہ نے۔ ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، والملائکتہ، اور فرشتوں کے ساتھ کفر کرے گا، وکتبہ، اور اللہ کے کتابوں کے ساتھ کفر کرے گا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے گا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر یوم آخر کے بارے میں کفر کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یہ آیت اینڈ ہوئی یہاں پر۔ اب پھر کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اسی آیت کے مطابق۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ کہ ایمان لاؤ، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، کہیں ہم دنیاوی مصروفیات اور دنیاوی مشغولیات میں اتنا مصروف نہ ہو گئے ہوں
کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو بھول رہے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول رہے ہوں، قرآن میں جو ہم کو سکھایا گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو بھول رہے ہوں اور زندگی دنیاوی لوگوں کے مطابق گزار رہے ہو، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان لائے ہوئے لوگوں سے پھر کہا جا رہا ہے آمینو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو اللہ کے بندو، یہاں پر جنت کا راستہ جو عنوان ہے، وہ عنوان کو میں اس آیت سے اس لیے شروع کرا کہ ہر انسان اس زمین پر یہ جانتا ہے اچھے سے کہ وہ مرنے والا ہے، ایک دن وہ ایک دن مرنے والا ہے۔ کرسچینز بھی جانتے ہیں، جیوز بھی جانتے ہیں، بدھسٹ بھی جانتے ہیں، سکھ بھی جانتے ہیں، ہندوز بھی جانتے ہیں، ہم مسلمان بھی جانتے ہیں کہ ہم مرنے والے ایک دن، کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں رہنے والا ہے اس دنیا میں، مرنا ایک دن لازم ہے۔ تو مرنے کے بعد دو منزلیں ہیں، نرک اور سورگ۔ نان مسلمز کے پاس یہ کانسیپٹ ہے، ہیل اور ہیون، اور ہم بھی یہ بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دو منزل ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اچھے عقیدے، اچھے اعمال، اچھے معاملات کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو جنت ملے گی موت کے بعد کی زندگی میں، اور وہ اچھے عقیدے، اچھے اعمال، اچھے معاملات کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ برے عقیدے، برے اعمال، برے معاملات میں زندگی گزاریں گے تو اس کا حشر جہنم۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ بات بہت گنے چنے لوگ ہوں گے جس کو اس بارے میں علم نہ ہو، لیکن اکثریت کو یہ بات معلوم ہے کہ اچھے بنے رہیں گے اس دنیا میں تو موت کے بعد اس کو سورگ ملے گی، جنت ملے گی، ہیون ملے گی، اس کو معلوم ہے۔ برے اعمال اور برے طریقے سے زندگی گزاریں گے یہاں پر دنیا میں تو اس کو جہنم ملے گی، سب کو معلوم ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات غور سے سننے کی یہ ہے کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 3 پر غور کریے، آیت نمبر 3 پر غور کریے، اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے کہا اتباع کرو، پیروی کرو، کس چیز کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو نازل ہوا تمہارے رب کے جانب سے تمہارے طرف۔ کیا نازل ہوا ہمارے رب کے جانب سے ہمارے طرف؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث ہمارے رب کے جانب سے ہمارے پاس نازل کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے قرآن اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنائے، سکھائے، یاد کرائے، لکھوائے، اور وہ محفوظ ہے آج تک۔ تو ہم کو اللہ حکم دے رہا ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل ہوا تمہارے طرف تمہارے رب کے جانب سے، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور تم پیروی نہ کرو اور دوسرے دوستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جماعت اہل حدیث والے ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو ہم سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پہنچا رہے ہیں یہ تعلیمات قرآن اور حدیث کی۔ ہم اپنے آپ کو بول رہے ہیں ہم حق پر ہیں الحمدللہ، اور یقیناً ہم حق پر ہیں الحمدللہ، ہم یہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک فرقہ دیوبندی، ٹھیک ہے۔ 1833 میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب پیدا ہوئے، اور 1866 میں انہوں نے اتر پردیش کے دیوبند میں دارالعلوم بنائے۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرقہ 1833 میں وہ پیدا ہوئے، ان کے استاد رشید احمد گنگوہی ہو یا پھر ان کے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو وغیرہ، تو یہ 18ویں صدی کے ہیں یہ دیوبندی فرقہ، ٹھیک۔
1921 کوئی کہتے ہیں, 1926 کوئی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سٹارٹ ہوئی وہاں سے, 1921 سے 1926 سے. ٹھیک, وہ اس کو شروع کرنے والے مولوی الیاس صاحب اور ان کے داماد مولوی زکریا صاحب. ٹھیک, وہ ایک فرقہ. بریلوی فرقہ 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے احمد رضا خان بریلوی, اور ان کا وہ فرقہ انہوں نے جو بنائے وہ بریلوی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہے. 1903 یا 1908 میں پیدا ہوئے مودودی صاحب, انہوں نے ایک فرقہ بنایا جماعت اسلامی. تو اب یہ تینوں فرقوں کے بارے میں دیکھیے. 1866 دیوبندی دارالعلوم دیوبند بنا, 1856 میں پیدا ہوئے تھے احمد رضا خان, اس کے بعد انہوں نے ان کا فرقہ ایک بنائے تو بریلوی, اور مودودیت والا فرقہ جماعت اسلامی. یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن حدیث کی تعلیمات سنا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ہم بھی حق پہ بول رہے نا. تو اب ہم اہل حدیث, اور دوسرے نمبر پہ جو دیوبندی تبلیغی, تیسرے نمبر پہ بریلوی, چوتھے نمبر پہ جماعت اسلامی والے. ٹھیک, اب بریلویوں میں کئی اور فرقے نکل گئے, ہرے شملے والے, یہ دعوت اسلامی وغیرہ. دیوبندیوں میں بھی ایک دیوبندی حیاتی ہے, ایک دیوبندی مماتی ہے. جماعت اسلامی میں بھی ایک اور گروہ نکل گیا ہے ڈاکٹر اسرار والا. ٹھیک ہے, تو کہنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے آپ کو حق پر بول رہے ہیں. سب لوگ اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہے. قرآن اور حدیث ہی ہم پڑھ رہے, قرآن اور حدیث ہی ہم سنا رہے, سکھا رہے, یہی بول رہے ہیں. تو پھر جب سب لوگ قرآن حدیث ہی پڑھ رہے ہیں, قرآن حدیث ہی سکھا رہے ہیں, اور سب لوگ حق پر بول رہے ہیں, تو پھر ایک کیوں نہیں ہے؟ چار الگ الگ فرقوں کی چار الگ الگ مسجدیں کیوں ہیں؟ کیوں ایک نہیں ہے سب لوگ؟ اگر چاروں قرآن حدیث والے ہیں تو سوال ہے نا, ایک کوشچن مارک ہے بڑا. تو اب حق کی تلاش کرنا ہے, نہیں کرنا ہے؟ حق کی تلاش کرنا ہے. چاروں جب بول رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم قرآن حدیث سنا رہے, قرآن حدیث ہی سکھا رہے, بول رہے, تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ تحقیق کریں, حق کی تلاش کریں کہ کون سچ میں حق پر ہے. زبانی طور پر میں حق پر ہوں بولنے سے کام نہیں چلے گا. تو اب کیسے سمجھنا کہ حق پر کون ہے؟ یہی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3, اتبعوا, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, وہ چیز کی پیروی کرو جو تمہارے طرف تمہارے رب کے جانب سے نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن حدیث نازل ہوا. تو اب اس آیت پر چاروں فرقوں کو پیش کرنا, اس آیت پر چاروں فرقوں کو پیش کرنا, دیکھنا کہ جماعت اہل حدیث والے عقیدہ قرآن اور حدیث سے سیکھ رہے ہیں یا کہیں اور سے بھی لا رہے ہیں عقیدے کی کچھ چیزیں. یہ غور کرنے والی بات ہے. جماعت اہل حدیث والے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عمرہ وغیرہ اور دوسرے اعمال قرآن اور حدیث سے ہی لے رہے ہیں یا اور ادھر ادھر کے کچھ راستوں سے لا رہے ہیں, غور کرنا ہے. اسی طریقے سے دیوبندی کا بھی دیکھنا ہے کہ عقیدہ قرآن حدیث سے ہے یا رائٹ لیفٹ کے کوئی راستوں سے ہے. بریلوی کا عقیدہ دیکھنا کہ وہ قرآن و حدیث سے ہے یا رائٹ لیفٹ کے کوئی راستوں سے ہے. جماعت اسلامی کا عقیدہ دیکھنا کہ قرآن و حدیث سے ہے یا رائٹ لیفٹ راستوں سے ہے. حق کی تلاش کرنا, نہیں کرنا, کرنا. اب جب دیوبندیت کے علماء, جو بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں اور جو آج بھی بڑے بڑے علماء دیوبندیت میں ہے, دیوبندی تبلیغی فرقے کے, تو ان کے کتابوں کو سامنے رکھ کر انگلی پھیرنا ہے, بہت غور سے دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ کیا کیا عقیدے کے مسئلے میں انہوں نے سکھائے ہیں. ان کی کتاب ہے المہند علی المفند, اور اس کا اردو ترجمہ ہے وہ کتاب کا عقائد علماء دیوبند, یہ کتاب کا ترجمہ. ٹھیک ہے, تو وہ کتاب میں عقیدہ ان کا بتایا گیا ہے نا. تو دیکھنا کہ صفحہ نمبر 40 کھولنے پر وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہم پیروی کرتے ہیں ابو منصور ماتوریدی کی, اور ہم فروعات میں یعنی اعمال کے سبجیکٹ میں ہم پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی, ایسا لکھا ہوا ہے. تو پھر اب اس کتاب میں جو عقیدے کے بارے میں ہے اس کو ٹیلی کر کے دیکھنا قرآن سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر قرآن سے ٹکرا رہا تو سمجھ لینا کہ یہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 3 پر پیش کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پر نہیں ہے,
بلکہ اللہ نے جس چیز سے روکا ولا تتبعوا اور نہ کرو پیروی من دونہ اولیاء اور دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف دوسرے دوستوں کی پیروی کر رہے ہیں, اللہ کی نازل کردہ چیز کی پیروی نہیں کر رہے. سمجھ میں آ جائے گا. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں دیوبندی علماء کی, ٹیلی کرنا ہے قرآن و حدیث پر پیش کرنا ہے علماء دیوبند کی کتابیں. اسی طریقے سے فتاوی رضویہ ہے مشہور احمد رضا خان بریلوی کا, بریلوی فرقے والے اس کو بہت بڑی چیز مانتے ہیں. ٹیلی کرو عقیدے کے چیپٹر اور اعمال کے چیپٹرز, دیکھو قرآن حدیث سے ٹیلی کر کے, اگر ٹکرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی حق پر نہیں ہے. اسی طریقے سے مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن, اس کے اندر کئی ایسے چیزیں ہیں جو صحیح تفسیر, جو روایت کردہ تفسیر ہے, صحابی نے روایت کرے تفسیر, تابعی نے روایت کرے تفسیر, تابع تابعین نے, فرسٹ 3 جنریشنز کے مسلمز نے جو سمجھے قرآن کی تفسیر کو, اس تفسیر سے ٹکرانے والی تفسیر مودودی صاحب کی کئی ایسی آیتوں کی تفسیر آپ کو مل جائے گی جو صحابہ کی تفسیر سے ٹکرا رہی ہے. اور ان کی کتاب خلافت و ملوکیت, اس کے اندر کتنے زہریلے باتیں ہیں صحابہ کے بارے میں. وہ سب چیزیں جب صحیح احادیث پر پیش کر کے دیکھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں بھائی یہ تو گمراہی ہے. دیکھو ٹیلی کر رہے نا ہم, اگر وہ کچھ لکھے ہیں اور وہ بہت بڑے نام والے تھے, اس جماعت کے لوگوں کے لیے بہت بڑا مقام والے تھے, تو ٹھیک ہے ان کا مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے ذرا ان کی کتاب تو ٹیلی کر کے دیکھیں گے قرآن و حدیث سے. ٹیلی کرنے پہ سمجھ میں آ رہا کہ بھائی یہ تو ٹکرا رہا ہے قرآن و حدیث سے. جب قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو پھر حق پر کون ہوا؟ حق پر وہی ہوا جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا رہا. حق پر وہی ہوا جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا رہا ہے. الحمدللہ. تو چھوڑ دو گمراہ فرقوں کو, آ جاؤ اس جماعت میں جو عقیدے میں, اعمال میں, معاملات میں قرآن کی دلیل, حدیث رسول کی دلیل, آثار صحابہ, آثار سلف صالحین کی دلائل پیش کر کے بتا رہے الحمدللہ. اور یہ ہر قسم کی تقلید سے پاک تعلیمات ہے. تو آ جاؤ اس جماعت میں داخل ہو جاؤ جو صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات عام کر رہی ہے. اور قرآن و حدیث سے ہی اجماع ثابت ہے, قرآن اور حدیث سے ہی اجتہاد بھی ثابت ہے. کسی مسئلے میں اگر صریح آیت نہیں مل رہی ہے, صریح حدیث نہیں مل رہی ہے, جواب ڈھونڈ رہے کسی مسئلے کا, اور صراحتاً جواب نہیں مل رہا ہے قرآن سے اور حدیث سے کسی مسئلے کے بارے میں, تو اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اشارے والی جو آیت ہے کسی مسئلے میں, اشارے والا جواب مل رہا ہے کوئی آیت سے, یا اشارے والا جواب مل رہا ہے کوئی حدیث سے, تو اس کو اجتہادی طور پر جو ہے علماء کسی مسئلے کا اجتہاد کر کے عوام کے سامنے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے الحمدللہ. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر قسم کے گمراہی سے نکل کے بندہ پہلے تلاش حق میں آنا ہے, حق کی تلاش میں اترنا ہے کہ کون حق پہ, تھوڑا میں سٹڈی تو کروں, آخر دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے. جب بندہ تحقیق کرنے کے لیے اترے گا حق کی تلاش میں, تو انشاءاللہ وہ آ کر یہاں پر رک جائے گا قرآن حدیث کی تعلیمات کے پاس, جماعت حقہ, جماعت اہل حدیث کے پاس. یہی حقانیت کی باتیں ہیں. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عنوان ہے میرا جنت کا راستہ. حدیث سنا رہا ہوں 4142 مسند احمد, 4142 مسند احمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله, ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل, قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه, ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یہ حدیث کا ترجمہ بہت غور سے سنیے, کیا بہترین سبق اس میں پیارے نبی نے دیے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا, یعنی ایک لکیر کھینچے, اور ساتھ ہی فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. میرا عنوان ہے جنت کا راستہ, تو میں بتا رہا ہوں اس حدیث سے کہ نبی نے کہا, ایک لمبی لائن سٹریٹ کھینچنے کے بعد کہا کہ یہ
ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے رائٹ میں اور لیفٹ میں اللہ کے نبی نے کچھ اور لکیر کھینچے. پھر فرمائے یہ جدا جدا راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے. پھر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے، یہ سیدھا، یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو راستہ ہے یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں کے راستے پر نہ چلو، رائٹ لیفٹ کے راستوں پر نہ چلو. اگر تم رائٹ لیفٹ کے راستوں پر چلیں گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ایک اور حدیث 2859 ترمذی، ایک حدیث سن لیے اور اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے 2859 نمبر کی حدیث ترمذی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے. کس نے مثال دیا ہے؟ اللہ نے مثال دیا ہے صراط مستقیم کی. اس صراط مستقیم کے دونوں جانب، صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، دونوں جانب دو دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. ایک پکارنے والا اس راستے کے ایک کنارے پر کھڑا ہے اور پکار رہا ہے اور دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالی دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو وہ دو دروازے جو ہے صراط مستقیم کے دونوں جانب وہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود اللہ ہے. تو کوئی شخص جب پردہ ہٹا کے اس میں داخل ہوگا تو وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو کراس کر کے داخل ہو گیا. اور جو اوپر سے پکارنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک واعظ ہے، ایک نصیحت کرنے والا ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم پر آواز دے رہا ہے کہ تم آؤ جنت کی طرف. واللہ یدعو، اور اللہ پکارتا ہے. ترجمہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ اللہ خود پکار رہا ہے. واللہ یدعو، اور اللہ پکارتا ہے. لیکن صحیح ترجمہ مفسرین یہی سمجھا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پکار رہا ہے لوگوں کو کہ یہ صراط مستقیم کی طرف ہی آتے رہو. یہ رائٹ لیفٹ میں جو دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں جو دروازے ہیں وہ دروازے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ کام ہیں. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام قرار دیا وہ کام ہیں اور وہ کام اگر تم کر جاؤ گے تو تم اللہ کی حد کو توڑ دیے. اللہ نے جو باؤنڈریز بنایا، جو حدود اللہ ہے، تم نے اس کو کراس کر دی. ابھی ہم جو مسند احمد کی حدیث پڑھے تھے اس میں رسول اللہ کیا فرمائے کہ رائٹ لیفٹ کے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو اس طرف پکار رہا ہے. تو یہ جو شیطانی کام ہے جیسا کہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، سود، زنا، چوری، شراب نوشی اور بہت سارے کبیرہ جو گناہ ہیں، وہ رائٹ لیفٹ کے جو دیواروں میں جو دروازے ہیں اور وہ دروازوں پر پردے بھی پڑے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی بندہ وہ پردہ ہٹا کے اس دروازے میں داخل ہو گیا تو وہ حرام کام کیا، اس نے اللہ کی باؤنڈری کو کراس کر دیا، اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑ دیا اور داخل ہو گیا گناہ میں، وہ صراط مستقیم سے نکل گیا. تو ہم کو نہ شرک والے دروازے میں داخل ہونا ہے، نہ ہی ماں باپ کی نافرمانی والے دروازے میں داخل ہونا ہے، نہ ہی زنا کے دروازے میں داخل ہونا ہے، نہ ہی شراب والے دروازے میں داخل ہونا ہے، نہ ہی سود والے دروازے میں داخل ہونا ہے، نہ ہی اور کوئی کبیرہ گناہ والے دروازے میں داخل ہونا ہے. جی نہیں، ہم کو اسٹریٹ
جو راستہ ہے صراط مستقیم جو ہے اسی پر لگے رہنا ہے. یہ حدیث 2859 سنن ترمذی سے ہم کو یہ سبق ملا کہ جو بندہ وہ دروازہ پر پڑا ہوا پردے کو ہٹا کے اس میں داخل ہو گیا تو وہ اللہ کی حد میں داخل ہو گیا, اور اگر وہ دروازہ کے پردے کو نہیں ہٹایا تو وہ داخل نہیں ہو سکتا. اس میں پردہ نہیں ہٹایا, داخل نہیں ہوا, وہ صراط مستقیم پر لگا ہے. اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا, ایک نصیحت کرنے والا جو ہے وہ پکار رہا ہے. مفسرین نے یہ بھی سمجھائے ہیں, شارحین نے اس حدیث کے بارے میں, کہ ہماری جو روح ہے وہ ہم کو آگاہ کر رہی ہے کہ تو اس گناہ سے بچ, اور ہمارے اندر جو جن شیطان ہے قرینہ من الجن, ہر انسان کے اندر جو قرین ہے جو وسوسہ ڈالنے والا, وہ ہم کو اس گناہ والے دروازے میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے. اور ہماری روح ہم کو اللہ رب العالمین کی جنت کے طرف لے جانے کے لیے صراط مستقیم سے مت ہٹ, رائٹ لیفٹ کے دروازوں میں مت داخل ہو, رائٹ لیفٹ کے راستے پہ مت جا, یہ ہماری روح ہم کو بولتے رہتی ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم یہ سمجھنا کہ ہم جنت کا راستہ تلاش کرنا, اور جنت کا راستہ قرآن و حدیث سے ہی ملے گا. قرآن حدیث سے ہٹ کر ہم جنت کا راستہ نہیں پا سکتے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اللہ کے بندو, یہ آیت کے بعد میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 پڑھنا چاہوں گا. میں ابھی آپ کے سامنے یہ جو حدیث سنایا, اور اس حدیث کے اندر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ جو آیت میں نے تلاوت کیا یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے. اس کا ترجمہ سن لیجئے, اس کے بعد ہم سورہ یوسف آیت نمبر 108 پڑھتے ہیں. غور سے سنیے ترجمہ یہ سورہ انعام کی آیت 153 کا, جو پیارے نبی نے حدیث بیان کر کے یہ آیت سنائے. کیا ہے ترجمہ؟ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا, بس تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ دوسرے راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے. اور یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے. ذالکم وصاکم بہ, اللہ کا تاکیدی حکم ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. تاکید کر رہا ہے اللہ ہم کو کہ ہم صراط مستقیم سے رائٹ لیفٹ نہیں جانا. اللہ کے بندو, سورہ یوسف آیت نمبر 108 غور سے سنیے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. غور کریے, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. قل هذه سبیلی, یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ, یعنی پورے علمی وثوق کے ساتھ, قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ بلا رہا ہوں. انا, میں, وَمَنِ اتَّبَعَنِي, میں بھی بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں اللہ کے طرف, اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں, جو میری اتباع کرنے والے ہیں, وہ بھی بصیرت کے ساتھ بلا رہے ہیں اللہ کی طرف. میں اللہ کا غلام, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, جماعت اہل حدیث کا ایک خادم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہوں. اللہ مجھے متبع سنت بنا دے, آمین. میں لوگوں کو جو بلا رہا ہوں الحمدللہ پوری بصیرت کے ساتھ, یعنی قرآن اور حدیث سنا کر, قرآن و حدیث کا صحیح فہم سمجھا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. تو یہ آیت سے کیا سبق ملا؟ انا ومن اتبعنی, نبی بھی بلائے ہیں اور نبی کی پیروی کرنے والے بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے, جنت کے راستے کی طرف بلا رہے. پوری بصیرت یعنی علی بصیرت, یعنی بصیرت یعنی دلائل صحیح جو ہے قرآن اور حدیث کے, عقیدے کے مسئلے میں, اعمال کے مسئلے میں, معاملات کے مسئلے میں, دیکھ لو ہر مسائل میں ہم بصیرت کے ساتھ بلا رہے ہیں, دلائل صحیح سنا کر بلا رہے ہیں. ہم خرافاتی کہانیاں سنا کر نہیں بلا رہے لوگوں کو مسجدوں کی طرف, جنت کے راستے کی طرف, بلکہ ہم قرآن اور حدیث سنا کر لوگوں کو مسجد کی طرف اور جنت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. الحمدللہ. وسبحان اللہ, اور اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ کہنے کو کہا اللہ نے, قل, کہیے,
تو میں کہہ رہا ہوں میرے نبی بول کر گئے نا, اب نبی آنے والے نہیں, نبی کے امتیوں کو یہ بولتے رہنا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے. لوگ جو شرک کر رہے زمین پر, اللہ ان کے ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین تمام قسم کے عیب سے پاک ہے, ان کے شرک سے, ہر چیز سے اللہ پاک ہے, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ بولے اللہ رب العالمین. بولنا ہے اب ہم سب کو 5 وقت کا نمازی پابندی سے بننا ہے. نماز صرف جمعہ کے لیے مسجد بھر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم 5 وقت کی نمازیں جو ڈیلی فرض ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کا چھوڑنا شرک ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے. پچھلے جمعہ بے نمازی کا انجام اس عنوان پر خطبہ جمعہ دیا, سن لیجئے آپ لوگ. وہ اس کے اندر بہت سارے دلائل میں نے جو ہے سنایا ہوں, یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا, فیس بک پر اپلوڈ کر دیا گیا پچھلے جمعہ کا خطبہ, بے نمازی کا انجام. ہم اہل حدیث مسلمانوں کو ہماری مسجدیں 5 وقت بھرنا ہے جیسا جمعہ میں بھرتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب وہی چاہتا ہے ہم سے, اس کا حق ہے کہ ہم اس کے سامنے 5 ٹائم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو نماز نہ چھوڑو, نمازوں کی پابندی کرو. اگر آپ کا گھر دور ہے اس مسجد سے تو آپ توحید والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, اور اگر توحید والے امام نہیں مل رہے ہیں آپ کے گھر کے پاس کی کوئی مسجد میں, تو آپ وہ مسجد میں جائیے, وضو کر لیجئے اور اپنی اقامت دیجئے, نماز وقت پر ادا کریے اور نکل جائیے مسجد سے. آپ توحید سنت والے ہیں نا, تو شرک بدعت خرافات والے کو اپنا امام نہ بناؤ. اور نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں مسجد میں نہیں ہے, گھر میں پڑھ لو وقت پر. اگر آپ کھیت میں ہیں, بازار میں کہیں ہیں, آپ کہیں بھی جو ہے نماز کے لیے جگہ مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے تھوڑی سی جگہ دے دے گا. جنریٹر روم میں اگر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا, وضو کرو اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو, نماز پڑھ لو, وقت پر نماز ادا کرو. جہاں ہو آپ نماز کا وقت ضائع مت کرو, نماز کے وقت پر نماز کو ادا کر دو. اللہ کے بندو, نمازوں کی پابندی کرو اور پھر قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش کرو. قرآن و حدیث کو صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو. علماء حق سے سوالات کر کے علم حاصل کرتے رہو, اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لو, کیونکہ یہاں پر یہی سکھایا گیا ہے. قل, کہہ دیجئے, ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرۃ, پورے صحیح دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے, انا ومن اتبعنی, میں اور میری پیروی کرنے والے یہی طریقے سے بلا رہے ہیں. تو میں سے مراد یہاں پر رسول اللہ ہے, اور ومن اتبعنی سے مراد آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قرآن و حدیث کے دلائل لوگوں میں عام کرنے والے بنے رہیں گے, تو ہمارے لیے جنت ملنے میں آسانی ہوگی, جنت ملنے میں آسانی ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بس میں توحید کے عقیدے والا بن گیا ہوں, شرک بدعت خرافات سے بچ گیا ہوں, تو توحید کی وجہ سے جنت مل جائے گی, تو یاد رکھیے توحید کی وجہ سے جنت تو ملنے والی ہے. لیکن اگر گناہوں میں مصروف رہیں گے اور جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا سمجھ کے بیٹھے رہیں گے کہ بس میں تو شرک بدعت سے توبہ کر لیا ہوں, توحید سنت والا بن گیا ہوں, اس سوچ میں بیٹھے رہیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ جہنم ملے نماز چھوڑنے کے وجہ سے اور دوسرے گناہ کرنے کے وجہ سے. پھر سزا پانے کے بعد, سزا کاٹ لینے کے بعد جہنم کی آگ سے نکالے جانے کے بعد جنت ملے گی, صحیح بخاری حدیث نمبر 22 کے مطابق. لہذا ہم کو جہنم کے بعد جنت نہیں لینا ہے اللہ سے, موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری حاصل کرنے کے لیے, عذاب قبر سے بچنے کے لیے پابندی کریے نمازوں کی, اور پابندی سے مساجد میں علماء سے عقیدہ سیکھیے. توحید و سنت کا عقیدہ سیکھنا بہت ضروری, توحید و سنت کے اعمال سیکھنا بہت ضروری, توحید و سنت کے معاملات سیکھنا بہت ضروری. قرآن و حدیث ہم کو توحید و سنت سے سب کچھ سکھاتا ہے. الحمدللہ. اللہ کے بندو, یہ باتیں کئی علماء سے سنتے رہتے ہیں, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ عمل میں کمزوری ہے, ایسا نہ ہونے پائے. عمل کی پابندی کرتے رہیے, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہو جائے گا. خطبہ اینڈ کرنے کے وقت میں یہی سوچا تھا کہ اس آیت کو سنا کر اپنا خطبہ اینڈ کروں گا, تو آپ اچھے سے اس آیت کو یاد رکھ لیجئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ جنت کے راستے کے لیے یہ ایک آیت
بہت بڑی دلیل ہے. کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اب جب آپ کے سامنے حق واضح ہو گیا کہ گمراہ ہے دیوبندی فرقے والے، تبلیغی فرقے والے، گمراہ ہے بریلوی فرقے والے، گمراہ ہے جماعت اسلامی فرقے والے، اور پھر ان کے علاوہ بھی جو کوئی اپنے آپ کو سنی بول رہے ہیں وہ بھی شرک بدعت خرافات میں ہے، تو سب گمراہ ہے. رافضی تو کافر ہوتے ہیں، قادیانی تو کافر ہوتے ہیں. تو وہ گمراہوں کے بارے میں جب جان گئے ہیں اور اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے صحیح دلائل والے صرف جماعت اہل حدیث والے ہیں، اب جب یہ چیز واضح ہو گئی ہے تو پھر اب یہ آیت سمجھ لو، سورہ 4 آیت 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے گا، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا. صحابہ تمام مومنین، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم کو مومن بنائے، آمین. صحابہ تمام مومنین، تو صحابہ کے راستے سے کوئی ہٹ گیا، صحابہ کے راستے سے کوئی ہٹ گیا، عقیدے کے مسئلے میں صحابہ سے اپوزٹ ہو گیا، اعمال کے مسئلے میں صحابہ سے اپوزٹ ہو گیا، معاملات کے مسئلے میں صحابہ سے اپوزٹ ہو گیا، تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وہ پیروی کر رہا ہے مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی. صحابہ کے راستے والے جو ہے وہ حق والے، صحابہ کے اپوزٹ راستے والے جو ہے وہ گمراہ لوگ ہیں. تو صحابہ کے راستے کے اپوزٹ میں جو راستہ ہے وہ راستے کی اگر کوئی پیروی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کر رہا ہے کوئی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تو اللہ اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے جس پر وہ لگا ہوا ہے، حق سمجھ کے لگا ہوا ہے گمراہ راستے پر، تو پھر اللہ اس کو وہیں لگا دیں گے. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اور اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کا راستہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہ صراط مستقیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس پر صحابہ چلے وہ صراط مستقیم ہے، صحابہ کا راستہ منہج صحابہ جو ہے جس پر فقہ تابعین، فقہ تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین جو چلے ہیں وہی جنت والا راستہ ہے. ہم کو اس راستے سے رائٹ لیفٹ نہیں جانا ہے، ہم کو اسٹریٹ صراط مستقیم پر ہی رہنا ہے جو جنت کا راستہ ہے. انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر صحابہ اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق عقیدے اعمال بنا کر اس راستے پر چلتے رہیں گے ہماری موت تک. تو انشاءاللہ موت کے وقت سے ہی جنت کی خوشخبری پا سکیں گے، عذاب قبر سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، اور رائٹ لیفٹ کے راستے پہ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچائے، جہنم کے راستوں پر جانے سے اللہ ہم کو بچائے. اللہ ہم کو ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم نبی والا راستہ جو صحابہ والا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اسی پر ہماری موت تک قائم رکھے، اور توفیق ہر روز اس بات کی دیتے رہے کہ ہمارے ایمان میں کمی نہ آئے، ہمارے اعمال میں کمی نہ آئے، ہم پابندی سے اعمال صالحہ کرنے والے بنے رہیں. اللہ ہم کو ہر روز اسی توفیق دیتے رہے، آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في تريبورا. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.